بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من قال نبی آدم بین الماء والطین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. صدق اللہ العظیم. صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت پوری دنیا میں ماہ صفر المظفر کے اس مبارک ایام میں تمامی اہل سنت حضور سیدی اعلیٰ حضرات الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی تقریب منا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں ستنجی پورہ ناگپور کی سرزمین پر جو سرزمین قطب ناگپور صوفی باصفا رہبر شریعت و طریقت حضرت علامہ مولانا سید محمود علی شاہ بغدادی علیہ رحمت و رضوان کی سرزمین ہے، آج حضرت کے سائے عاطفت میں آج کی خدمت کا انعقاد ہو رہا ہے. میں سترنجی پورہ کے تمامی نوجوانوں کو عرس اعلیٰ حضرت اور ساتھی عرس حضرت بغدادی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آواز بڑھائیے تھوڑی. اور ساتھ ہی اپنے ان تمام احباب کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان تمام نوجوانوں کی عمر میں، علم میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں تک سیرت کا تعلق ہے اور ان کے حالات زندگی کے مختلف گوشے ہیں، ان کی زندگی کے ایک ایک گوشے پر اگر گفتگو کی جائے تو ایک بیان کیا کئی بیان بھی اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. لیکن آج جو مجھے موضوع خطابت دیا گیا ہے وہ ہے سیرت اعلیٰ حضرت. حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آج کچھ گفتگو کرنی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمہ جہد شخصیت کے مالک تھے. اپنے وقت کے آپ عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، مفتی بھی ہے، فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، متکلم بھی ہے، خطیب بھی ہے، مصنف بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، منطقی بھی ہے، فلاسفر بھی ہے، تاریخ داں ہے، ماہر نجوم و فلکیات بھی ہے، قائد اور مصلح بھی ہے، مبلغ بھی ہے، عارف بھی ہے، صوفی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ولی کامل ہے. اور دنیا آپ کو ولایت کے جس درجے کے حوالے سے یاد کرتی ہے وہ ہے مجدد اعظم. ولایت کے بہت سارے درجے ہیں، جیسے کہ غوث، قطب، ابدال، اوتاد.
نجبہ، صوفیہ، اتقیہ، انہی ولایت کے ایک درجوں میں ایک درجہ ہے مجدد کا۔ مجدد کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہوتا ہے، اور ہر صدی میں صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ذات، ایک شخصیت کو بطور مجدد مبعوث فرماتا ہے۔ مجدد کے تعلق سے پنکھا بند کر دو، جو آواز وہ بند کر دیجیے۔ مجدد کے حوالے سے دو حدیثیں میں یہاں تلاوت کر رہا ہوں۔ اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں اور جستجو کریں تو اور بھی حدیثیں مل جائیں گی، لیکن دو حدیثیں ایسی ہے کہ جو مجدد کے مقام کو بہت ہی اچھے طریقے سے واضح کر دیتی ہیں۔ پہلی حدیث پاک یہ ہے کہ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت اللہ علی خلفائی، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو میرے خلفاء پر، میرے نائبین پر اللہ کی رحمت ہو۔ قیلا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے پوچھا گیا، حضور سے سوال کیا گیا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کے نائبین کون ہیں؟ قال الذین یحیون سنتی ویعلمونها الناس، آقا نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، میرے خلفاء وہ ہیں کہ جو میری مٹی ہوئی سنتوں کو احیا کرتے ہیں، اس کو زندہ کرتے ہیں، اور پھر ان سنتوں کو زندہ کر کے اس کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں مجدد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی تجدید فرماتا ہے، وہ سنتیں جو بھلا دی جاتی ہے، فراموش کر دی جاتی ہے، ان سنتوں کو احیا دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، اور پھر اس کو لوگوں میں عام کرتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 حدیث نمبر 220 پہ نقل کیا ہے، اور یہی حدیث امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لایا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 61، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے مفسر قرآن اور امام ہیں اپنے وقت کے، مشہور زمانہ ان کی قرآن عظیم کی تفسیر ہے تفسیر القبیر، جلد نمبر 1 صفحہ 275 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے انہوں نے۔ اسی طرح حضرت امام المتقی ابن حسام الدین ہندی نے اپنی حدیث کی کتاب کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ 229 حدیث نمبر 29209 پہ اس کو نقل کیا۔ اب آئیے ایک اور حدیث دیکھ لیں جو بالکل مجدد کے تعلق سے صراحت کے ساتھ آئی ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیما علم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے جو کچھ میں نے علم حاصل کیا، اس علم کے مطابق یہ بھی بات ہے، گویا یہ رسول اللہ سے میں نے یہ بھی بات نقل کی اور روایت کی کہ آقا نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے ہر صدی میں، اس امت کے اندر ہر صدی میں اور ہر صدی کے سرے پر ایک شخص کو بھیجتا ہے یا ایک شخص کو بھیجیں گا جو دین کی تجدید کر دیں گا۔ تو یہاں پر دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین کی تجدید کرنا، دین کو نکھارنا، بدعتوں کو ختم کر کے سنتوں کو عام کرنا، اور دوسری بات یہ کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد ضرور ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے اپنی سنن ابو داؤد کے اندر، کتاب الملاہم کے اندر حدیث نمبر 4291، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس حدیث کو لایا حدیث نمبر 6527، امام حاکم نے اس کو اپنی حدیث کی کتاب المستدرک میں نقل کیا ہے حدیث نمبر 8593، امام بہقی کی کتاب ہے، امام بہقی بہت بڑے محدث گزرے، ان کی کتاب ہے المعرفہ، صفحہ نمبر 52 پہ اس کو نقل کرتے ہیں۔
اسی طرح خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد اپنی کتاب جلد 2 صفحہ 400 پہ نقل کیا. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد 51 صفحہ 388 پہ اس کو نقل کیا. اور حضرت امام المتقی ابن حسام الہندی نے کنز العمال کے اندر حدیث نمبر 34623 پہ اس کو نقل کیا ہے. یہ دو حدیثوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے اندر ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد بھیجتا ہے، اور مجدد کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ دین کی تجدید کرنا ہوتا ہے، دین کو نکھارنا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجدد کا پھر ولایت کے درجے میں کیا مقام ہوتا ہے. تو حضرت سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بہت بڑے اپنے وقت کے خود مجدد گزرے ہیں اور جن کا لقب بھی مجدد الف ثانی ہے، یعنی 1000 صدی میں جن کا ثانی نہ ہو مجدد، ایسے مجدد. ان کی مشہور کتاب ہے مکتوبات ربانی. اس کے اندر وہ ایک مقام پہ نقل کرتے ہیں کہ مجدد ولایت کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ جس زمانے کا جو مجدد ہوتا ہے اسی زمانے کے غوث، قطب، ابدال، اوتاد سب مجدد کی طرف رجوع کرتے ہیں اور علم ظاہر میں مجدد کے محتاج ہوتے ہیں. ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے، ہر زمانے میں قطب ہوتے ہیں، اور قطبوں کی جمع ہے اقطاب. مختلف علاقوں میں قطب ہوتے ہیں، 40 کے قریب ابدال ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں. یہ سب ولایت کے درجے ہیں. اوتاد ہوتے ہیں، نجبہ ہوتے ہیں، اتقیاء ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں. تو جس قدر بھی اولیاء ہوتے ہیں ان تمام اولیاء اکرام میں مجدد کا مقام یہ ہوتا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے جتنے بھی اولیاء اکرام ہوتے ہیں علم ظاہر میں مجدد کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے محتاج ہوتے ہیں. صرف سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ولایت یہ ہے کہ آپ غوثیت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ پر فائز ہے. امام مہدی کے زمانے تک یہ پورا زمانہ غوث اعظم کا زمانہ ہے. اور خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت معاب اور غوثیت عظمیٰ اور غوثیت کبریٰ کے اس بلند مقام پر فائز ہے کہ کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا قیامت تک کہ جب تک اس کی ولایت کی سند پر سرکار غوث اعظم اپنی مہر نہ لگا دے. تو امام مہدی کے نزول تک یہ پورا دور جو ہے یہ سرکار غوث اعظم کا دور ہے. تو آپ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہر زمانے میں غوث بھی ہوتا ہے، ہر زمانے میں قطب بھی ہوتے ہیں، اقطاب بھی ہوتے ہیں، اوتاد بھی ہوتے ہیں. تو ہر زمانے میں جتنے اولیاء ہوتے ہیں اس دور کا جو مجدد ہوتا ہے ان سب اولیاء کا وہ سردار ہوتا ہے. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے زمانے کے اس ولایت کے مقام پر ہے کہ اس دور میں جتنے بھی اقطاب، قطب، غوث ہیں سب اعلیٰ حضرت کے ماتحت ہیں. ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے. اور مجدد الف ثانی ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض مجددین ایسے بھی گزرے ہیں الگ الگ صدیوں میں کہ جن کا کام، یوں تو حدیث میں یہ فرمایا کہ ہر صدی کے سرے پر مجدد آتے ہیں، یعنی ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے، لیکن بعض مجددین ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کا کام، جن کا کارنامہ، جن کی دین کی خدمات ایک نہیں بلکہ کئی صدیوں پر حاوی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات، ان کی تجدیدی کارناموں کو دیکھتے ہیں تو بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا کام صرف آپ کی اپنی صدی پہ، گزشتہ صدی میں نہیں بلکہ 5 یا 6 صدی تک بھی اعلیٰ حضرت کا کام اتنا کافی ہے کہ اگر ابھی کوئی مجدد ظاہراً ہمارے سامنے نظر نہ بھی آئے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تجدیدی کارنامہ امت کی اصلاح کے لیے بہت کافی ہے. یہ مبالغے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے جزیات جو آپ نے بیان کیے ہیں کہ صدی تو گزر چکی ہے اعلیٰ حضرت کی، نئی صدی چل رہی ہے اور اب تک ظاہراً کوئی مجدد ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ظاہری طور پر کہ جس کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہو کہ یہ مجدد ہے. البتہ بعض علماء کی طرف قیاسات ہوتے ہیں کہ یہ مجدد ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، اور آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ ہر گروہ میں اپنا اپنا ایک مجدد بنا لیا گیا ہے. تو اختلاف ہے، اتفاق نظر نہیں آتا. لیکن چاہے ظاہری کوئی مجدد ہو یا نہ ہو، یہ ضرور بات دیکھنے میں آتی ہے کہ مسائل کے اخذ کرنے میں، مسائل کے استنباط میں، مسائل کے استدراج میں آج جو بھی علماء اکرام موجودہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دور میں بھی جس قدر بھی علماء آئیں گے وہ سب اعلیٰ حضرت کے تجدیدی کارناموں اور آپ کی کتابوں کے محتاج نظر آتے ہیں. سب کو اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ کی مجدد ہونے کی ہمگیریت ہے اور آپ کے تجدیدی کارناموں کی یہ خوبی ہے کہ 1 صدی تک ہی صرف آپ کا کارنامہ، آپ کی تجدید نہیں ہے بلکہ کئی صدیوں پر یہ حاوی ہے.
ابتدائی اگر حالات پر ہم نظر ڈالیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے، تو آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ نسلی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا خاندان افغانستان سے تعلق رکھتا ہے، قبیلہ بڑھیچ قندھار سے یہ خاندان آپ کا ہندوستان آیا۔ سب سے پہلے جو آپ کے آبا اور اجداد میں ہندوستان آئے ان کا نام تھا حضرت سعید خان۔ سپاہ گیری میں یہ خاندان مشہور تھا، بادشاہوں کی فوجوں میں یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہر زمانے میں، اور یہاں تک کہ بڑے بڑی جنگوں میں کارنامے انجام دیے۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں نے بڑی بڑی جاگیروں سے اس خاندان کو نوازا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے جو دادا ہے علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں سے اس خاندان میں ایک نیا موڑ آتا ہے، اور موڑ یہ آتا ہے کہ سپاہ گیری سے رخ موڑ کر علم کی طرف یہ خاندان متوجہ ہوتا ہے، اور آپ کے خاندان میں باحیثیت عالم جو پہلی شخصیت آتی ہے وہ حضرت علامہ رضا علی خان آپ کے دادا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے والد حضرت علامہ نقی علی خان ہیں، پھر اعلیٰ حضرت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اب تک یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم کی خدمت کرتا ہوا یہ خاندان نظر آ رہا ہے۔ اور اب آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو کب تک اور کہاں تک، کس دور تک جو ہے اس خاندان سے دین کی خدمت لیتا ہے۔ تو دادا کا نام علامہ رضا علی خان، والد کا نام نقی علی خان۔ آپ کی ولادت 10 شوال 1272 ہجری کو ہوئی۔ 1272 ہجری تاریخ 10 اور مہینہ عربی اعتبار سے شوال کا تھا، اور انگریزی مہینے کے اعتبار سے تاریخ دیکھی جاتی ہے تو 14 جون 1856 عیسوی یہ آپ کی تاریخ ولادت ہے۔ محلہ جسولی جہاں پر آپ کی پیدائش ہے، یہ پرانا نام ہے جسولی، اب اس کا نام محلہ سوداگران ہے۔ پہلے اس کا نام تھا جسولی، اب نام تبدیل ہو گیا محلہ سوداگران۔ بریلی شریف یو پی کا یہ علاقہ ہے جہاں پر آپ کی پیدائش و ولادت ہوتی ہے۔ اور خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میری سن ولادت قرآن عظیم کی سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 سے نکلتی ہے۔ علم ابجد کے اعتبار سے ایک علم ابجد ہوتا ہے جس میں قرآن کے اور دیگر الفاظوں کے، لفظوں کے جو ہے ابجد کے اعتبار سے حروف نکالے جاتے ہیں، جو آپ نے تعویذات میں اکثر دیکھے ہوں گے۔ تو قرآن عظیم کی آیتوں کے عدد نکالے جاتے ہیں، علم ابجد کہا جاتا ہے۔ علم ابجد کے حساب سے جس آیت کریمہ سے سن ولادت نکلتا ہے، یعنی 1272 کا سن برآمد ہوتا ہے، وہ سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 22 ہے، جس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، اور روح قدس مقدس روح جس سے مراد جبریل امین ہے، جبریل امین کو ان کا مددگار بنا دیا ہے۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو دیکھیں اور اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو بالکل اعلیٰ حضرت اس آیت کریمہ کی جو ہے عکس نظر آتے ہیں، اس کا پرتو نظر آتے ہیں، یا اس آیت کی گویا کہ جیتی جاگتی ایک تفسیر نظر آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا بھی شان کا یہی عالم ہے، آپ کی عظمت کا یہی عالم ہے، آپ کی شخصیت کا یہی عالم ہے کہ آپ کے دل پر اللہ نے ایسا ایمان نقش کر دیا کہ صرف آپ ہی صاحب ایمان نہیں رہے بلکہ قیامت تک کروڑوں اربوں لوگوں کے ایمان کا تحفظ فرما دیا ہے۔ تو قرآن عظیم فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا اور جبریل امین کو ان کا مددگار بنا دیا۔ اس آیت کریمہ کے جو عدد نکالے جاتے ہیں وہ ہے 1272، اور یہی ہے آپ کی تاریخ ولادت۔ 3 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو 3 سال کی عمر سے آپ کی پڑھائی کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور ابتدا ہوتی ہے قرآن کریم ناظرہ سے۔ ناظرہ قرآن کریم آپ کو پڑھانا شروع کیا جاتا ہے، گھر ہی پر آپ نے تعلیم حاصل کرنا شروع کیا، استاد محترم آتے تھے اور قرآن عظیم پڑھاتے تھے۔ 3 سال کی عمر میں جب ناظرہ شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میں کہتا ہوں پیدائشی ولی بنایا تھا، اور بچپن میں ہی آپ کے ولایت کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے، اور وہ اس طرح کہ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتی کہ 3.5 سال کی میری عمر تھی۔ 3 سال کی عمر میں ابھی قرآن کریم ناظرہ شروع کر رہے ہیں، ابھی قرآن کریم ناظرہ پورا ختم نہیں فرمایا ہے، لیکن 3.5 سال کی عمر کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میری عمر 3.5 سال تھی، اور میں اپنے گھر کے سامنے ایک چبوترا تھا، اس پہ بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھا کہ ایک عربی شخص، عرب کے جو معلوم ہوتے تھے ہندوستان کے نہیں تھے، گھوڑے پہ سوار، سفید لباس میں ملبوس، سفید جبہ پہنے ہوئے ہیں، سفید امامہ سر پہ باندھے ہوئے، گھوڑے سے اس گلی سے گزرتے، اور جب چبوترے پہ بیٹھے ہوئے کہتے مجھے دیکھا تو گھوڑا روک لیا، اور پھر مجھے سلام کیا، السلام علیکم۔ میں نے جواب دیا اور کہا کیا رضا علی کے تم پوتے ہو؟ میں نے کہا جی میں رضا علی کا پوتا ہی ہوں۔
کہا کیا تم نقی علی خان کے بیٹے ہو؟ آپ نے کہا ہاں میں نقی علی خان، مولانا نقی علی خان کا بیٹا ہوں۔ پھر حضرت فرماتے کہ وہ مختلف سوال کرتے رہے، چونکہ عربی تھے، اردو جانتے نہیں تھے، انہوں نے پون گھنٹہ مجھ سے عربی میں سوال کیے اور پون گھنٹہ میں عربی میں ان کو جواب دیتا رہا۔ ابھی قرآن کریم 3 سال کی عمر میں شروع کر رہے ہیں اور 3.5 سال کی عمر میں عربی میں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو بچپن میں ہی علم لدنی عطا فرما دیا تھا۔ ابھی آپ نے عربی کی تو تعلیم شروع بھی نہیں کی ہے، ابھی تو ناظرہ پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی مکمل نہیں ہوا، مگر 3.5 سال کی عمر میں 2-4 منٹ نہیں، 1-2 لفظ نہیں، 2-4 لفظ نہیں، 2-4 جو ہے جملے نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں 45 منٹ، پون گھنٹہ میں عربی میں گفتگو کرتا رہا۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ جب 3.5 سال کی عمر میں جب عربی بول رہے، جبکہ ابھی آپ نے کسی استاد سے سیکھا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی، بچپن میں ہی آپ کو عربی زبان پر عبور حاصل فرما دیا تھا۔ یہاں تک کہ 4 سال کی عمر جب ہوتی ہے آپ کی، تو قرآن کریم آپ نے ناظرہ جو ہے وہ ختم فرمایا۔ 4 سال میں آپ قرآن مکمل کر لیتے ہیں ناظرہ، اور 6 سال کی عمر ہوتی ہے تو جشن عید میلاد النبی کا ایک جلسہ تھا، جس میں آپ کے والد نے آپ کو اچانک تقریر کے لیے کھڑا کر دیا۔ کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی پہلے سے ایسا تقریر یاد ہی نہیں کروائی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے 6 سال کی عمر ہوتی ہے کتنی بڑی ہے۔ ہم اپنے ہاں کے 6 سال 7 سال کے بچے کو ایک نعت یاد کرواتے تو کئی دن تک بچے کو نعت پڑھاتے ہیں، دہراتے ہیں اور یاد کرواتے ہیں، کئی بار سنتے ہیں، تب جا کے ایک بچہ بامشکل ایک نعت مکمل پڑھ پاتا ہے۔ لیکن 6 سال کی عمر تھی، جشن عید میلاد النبی کا موقع، بڑے بڑے علماء موجود تھے، بریلی شریف میں جلسہ ہو رہا تھا کہ علامہ نقی علی خان آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ صاحبزادے کھڑے ہو جاؤ اور رسول اللہ کی تعریف میں کوئی تقریر کرو۔ تو 6 سال کی عمر میں ننھے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا کھڑے ہوتے ہیں اور 6 سال کی عمر میں 2.25 گھنٹے تک رسول اللہ کے فضائل اور آپ کے مناقب پر خطاب فرماتے ہیں۔ یہ پہلی تقریر تھی آپ کی جو 6 سال میں فرمائی، اور وہ بھی 2.25 گھنٹے تقریر فرمائی آپ نے۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ سارے علوم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اللہ نے پیدائشی طور پر ولی بنایا تھا اور سارے علوم عطا فرما دیے تھے۔ 8 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے عربی ایک کتاب ہے ہدایت النو، نو کی کتاب ہے، گرامر کی کتاب، صرف نو جو عربی سیکھنے کے لیے مدارس میں سیکھنا اور پڑھنا پڑتا ہے، اس میں کتاب نصاب میں شامل ہے، کورس میں پڑھائی جاتی ہے ہدایت النو، اس کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شرح لکھتے ہیں۔ یعنی بحیثیت مصنف آپ کی جلوہ گری جب ہوتی ہے تو 8 سال کی عمر میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ 8 سال میں مصنف کے طور پر دنیا اسلام کے سامنے جلوہ گر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور 10 سال کی عمر جب ہوئی آپ کے، 2 سال کے بعد پھر ایک اور بڑی مشکل درسی کتاب ہے جس کو آج بھی مدارسوں میں پڑھانے کے لیے جب استاد پڑھانے جاتے ہیں تو پہلے خود ایک مرتبہ اس سبق کو دیکھنا پڑتا ہے، ایک نظر ڈالنی پڑتی ہے، اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ جائے تو پڑھانے میں مشکل جاتی ہے، اور وہ کتاب ہے عربی زبان کی مسلم الثبوت۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 10 سال کی عمر میں مسلم الثبوت درسی کتاب کا حاشیہ تحریر فرماتے ہیں، اس کا حاشیہ لکھتے ہیں، اور 1286 ہجری یہ سن ہے، 1286 ہجری خدا فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 13 سال 10 ماہ 5 دن کی تھی۔ یعنی اتنا ایگزیکٹ آپ نے بالکل اپنی زندگی کے حالات کو قلم بند خود کئی جگہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری عمر 13 سال تھی، 10 ماہ ہو چکے تھے اور 5 دن ہو چکے تھے میری پیدائش کو، کہ اس وقت جلسے میں جلسے کا جو ہے انعقاد کیا گیا اور جلسہ دستار بندی میں اعلان کیا گیا، اور میرے سر پر دستار فضیلت سجایا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ جس قدر بھی مروجہ علوم ہیں سارے علوم احمد رضا نے حاصل کر لیا، آج سے یہ عالم فاضل اور مفتی ان کو قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم فاضل اور مفتی سب کچھ بن چکے تھے، جبکہ ہمارے ہاں 17-18 سال میں بچہ مدرسے میں ایڈمیشن لینے جاتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مقام و منصب دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل و عنایتیں ان پر دیکھیں کہ 13 سال کی عمر میں اور 10 ماہ اگر اس کو 1 سال پکڑ لے تو گویا 14.25 یا 14 سال راؤنڈ فگر لے لے تو 14 سال کی عمر میں آپ عالم فاضل مفتی صاحب ہو جاتے ہیں، اور 13 سال کی عمر میں ہی پہلا فتویٰ دیتے ہیں ظاہری مفتی کے طور پر، اور حقیقت میں پہلا فتویٰ اگر دیکھا جائے تو 8 سال کی عمر میں دیا تھا۔ اس کا واقعہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ کل 55 علوم و فنون پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ علوم فنون مطلب یہ مختلف علوم ہے، جیسے حدیث ایک علم ہے، پھر اصول حدیث ایک علم ہے، قرآن، تفسیر قرآن، اصول قرآن یہ ایک علم ہے، حدیث، اصول حدیث، پھر شرح،
پھر اس کے بعد جو ہے اسماء و رجال، جرح و تعدیل، یہ سے بہت سارے فن ہیں، جغرافیہ، جیومیٹری، الجبرا، میتھمیٹکس، اور یہاں تک کہ صاحب علم جبر ہے، علم فلکیات ہے، ایسے مختلف علوم، ایسے کل 55 علوم تھے جس پر اعلیٰ حضرت کو مہارت تامہ حاصل تھی. اور 55 علوم و فنون پر تحقیق کے مطابق جو ابھی نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہے، جیسے جیسے ہم تحقیق کر رہے ہیں، تو پہلے کہا گیا تھا کہ 1000 کے قریب کتابیں ہیں، پھر تحقیق ہوئی، پھر رسالے اور کتابیں برآمد ہوئی تو پتہ چلا کہ 1000 سے زیادہ ہے. اور اب نئی تحقیق کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ 1300 کے قریب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کتابیں لکھی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ 1300 جب کتابیں لکھی ہیں تو پڑھی کتنی ہوں گی؟ لکھی 1300 ہے تو پڑھی کتنی ہوں گی؟ تو کیسا وقت نکالتے ہوں گے کہ پڑھتے کب تھے، فتاوے کب دیتے تھے، لکھتے کب تھے، پھر لوگوں سے ملنا ہے، ملاقات ہے، پھر علمی گفتگو ہے، پھر مناظرے بھی ہو رہے ہیں، بدعقیدوں کا رد بھی ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ تعویذات بھی دیے جا رہے ہیں، اور اس میں پھر نمازوں کے بھی اوقات ہے، پھر نوافل بھی ہے. یہ سارے معاملات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیسے ادا کرتے ہوں گے؟ تو ان کی کتابیں دیکھو، ان کے دین کی خدمات دیکھو تو آدمی یہ سوچنے اور کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے وقت میں برکت ہی برکت عطا فرما دی تھی، ورنہ یہ کسی انسان کا کام ظاہری طور پر ہم کو نظر نہیں آتا. تو بہرحال ایک کل 55 علوم و فنون پہ مہارت تھی. اور اس میں بھی ایک اعلیٰ حضرت کا کمال ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کبھی بھی کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے. یہ بہت تحقیق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کبھی بھی کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے. آج کل یہ جو فیشن چلا ہے نا کہ بھئی آپ مدرسے میں نہیں پڑھے تو آپ عالم نہیں ہو سکتے، تو یہ ایک نمبر کا جاہلانہ قول ہے. عالم ہونے کے لیے مدرسے میں جانا ضروری نہیں ہے، پڑھنا ضروری ہے. اور خود اعلیٰ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے کہ جو یا تو کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے، یا مدرسے میں علم حاصل کرتا ہے، یا کسی استاد کے گھر میں بیٹھ کے علم حاصل کرتا ہے. علم کے حاصل کرنے والے کو عالم کہتے ہیں، صرف مدرسے میں بیٹھ کے 8 سال روٹی کھانے والے کو عالم نہیں کہتے. سمجھ رہے آپ؟ اعلیٰ حضرت میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تحقیق کے ساتھ کہ کسی مدرسے میں اعلیٰ حضرت کبھی تشریف پڑھا کیسے؟ کل 55 علوم کا حال یہ ہے. خود آپ نے یہ لکھا ہے، کسی مولوی نے نہیں لکھا، خود اعلیٰ حضرت نے اس کا ذکر کیا ہے. فرماتے 21 علوم و فنون وہ ہے جو میں نے اپنے والد علامہ نقی علی خان سے پڑھے. 21 علوم کس سے پڑھے اعلیٰ حضرت نے؟ والد صاحب سے گھر پر ہی پڑھے، علامہ نقی علی خان سے. اور 10 علوم وہ ہے جو آپ نے دیگر اساتذہ سے پڑھا، دیگر استادوں سے پڑھا. 24 اور 10 کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 34. اور 24 علوم وہ ہے کہ اعلیٰ فرماتے میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے فضل و کرم سے مجھے خود بخود عطا فرما دیا. 24 علوم وہ ہے جو پڑھے ہی نہیں آپ نے. اس طرح کل 55 علوم ہیں. اور جن استادوں سے پڑھا ان میں مشہور و معروف آپ کے پہلے جو استاد ہے وہ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی. دوسرا استاد ہے حضرت سید شاہ علیہ رسول ماروی، آپ کے پیر و مرشد بھی ہے اور آپ کے استاد بھی ہے. علم جفر وغیرہ بعض علوم آپ نے اپنے استاد سے حاصل کیے اور پیر صاحب سے حاصل کیے. تیسرے استاد آتے علامہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد بھی ہے اور اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی بھی ہے. اعلیٰ حضرت نے ان سے بھی علم حاصل کیا، استاد بھی ہوتے ہیں. چوتھے استاد ہے آپ کے حضرت علامہ عبدالعلی رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پانچویں استاد ہے آپ کے حضرت شیخ احمد دہلان الشافعی المکی رحمۃ اللہ علیہ. شافعی المسلک تھے، یہ مکہ کے بہت بڑے محدث اور عالم تھے. اعلیٰ حضرت نے ان سے علم حدیث پڑھا کچھ اور سند حدیث ان سے حاصل کی. چھٹے آپ کے استاد میں آتے حضرت شیخ عبد الرحمن سراج المکی، یہ بھی مکہ کے عالم ہیں. اعلیٰ حضرت نے ان سے بھی کچھ علوم سیکھے. ساتویں نمبر پر آپ کے استادوں میں آتے شیخ حسین بن صالح المکی، یہ بھی مکہ کے عالم ہیں. اور آٹھویں آپ کے استاد جن سے ابتدائی کتابیں آپ نے پڑھی، مگر بعد میں یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت اس علم کی چوٹی پر پہنچے کہ یہ جو آٹھویں استاد جن کا میں ابھی نام بتانے والا ہوں، یہ خود پھر مسائل میں اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت سے مسئلے پوچھا کرتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے جب بعض سوال کیے تو ان کے جوابات میں اعلیٰ حضرت نے مستقل کتابیں لکھی، جس میں ایک مشہور کتاب الامن اولا ہے، یہ انہی کے سوال پہ لکھی. وہ استاد ہے غلام قادر بیگ. ان سے ابتدائی کتابیں اعلیٰ حضرت نے پڑھی. بچپن کا عالم حالت کا یہ تھا کہ کھیل کود میں کوئی دلچسپی نہیں تھی آپ کو. عام طور پہ بچپنے میں بچے کھیل کود میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، مگر اعلیٰ فاضل بریلوی کا حال یہ تھا کہ کھیل کود میں دلچسپی نہیں تھی. یہاں تک کہ بریلی شریف میں پتنگ اڑانے کا بڑا ماحول تھا. آج بھی آپ جانتے ہیں کہ بریلی کا منجا بڑا مشہور ہے، بولا جاتا ہے نا بریلی کا مانجا. تو پتنگ کا بڑا ماحول ہے. تو بریلی میں پتنگ خوب اڑائی جاتی تھی اور پتنگ کٹ کے آتی اور آپ کے گھر کے صحن میں گر جاتی.
علامہ حسنین میاں جو آپ کے بھتیجے ہیں اور حضور امین شریعت کے والد گرامی ہیں، وہ فرماتے، انہوں نے حالات پر کتاب لکھی جس کا نام ہے سیرت اعلیٰ حضرت۔ اس میں فرماتے ہیں کہ بچپن میں یہ عادت کریمہ تھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی، جب پتنگ آ کے صحن میں گرتی، پتنگ اٹھاتے اور والد صاحب کے پلنگ کے نیچے رکھ دیتے، پتنگ اڑاتے نہیں۔ علامہ نقی علی خان آتے جھانک کے دیکھتے تو پلنگ کے نیچے پتنگ رکھی ہوئی تھا۔ فرماتے اچھا، گھر میں لاڑ کا نام تھا امن میاں، کہتے تھے امن میاں کو تو پتنگ سے کوئی دلچسپی نہیں، معلوم ہوتا ہمارے اڑانے کے لیے رکھ دی ہے کہ ہم یہ پتنگ اڑائے، تو کھیلنے کودنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بلکہ کیا معاملہ تھا، آپ کتابیں پڑھنے میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ ساری رات فجر تک چراغ کی روشنی میں چراغ جلا کر آپ اپنے کمرے میں کتابوں کا مطالعہ فرماتے رہتے تھے، سوائے کتابیں پڑھنے اور پڑھانے کے آپ کو کوئی دوسرے کاموں میں دلچسپی نہیں تھی۔ اور یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ ادب کا یہ عالم تعالیٰ کا خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا اور مجھے ایک مرتبہ والد صاحب نے یہ بتا دیا کہ اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے اور اس طرف سرکار غوث اعظم کا روضہ ہے، بغداد شریف اس طرف ہے، اس طرف مدینہ شریف ہے، فرماتے وہ دین ہے اور آج کا دین ہے، کبھی اس سمت میں میں نے پیر نہیں کیے۔ پھر یہ ادب کا عالم تھا۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تھے، پہلا روزہ آپ نے رکھا، ابھی آپ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی آپ کی روزہ کشائی کروائی گئی، جس کو ہماری اپنے ناگپور کی زبان میں روزہ رکھا ہی بولتے ہیں، حالانکہ صحیح لفظ ہے وہ روزہ کشائی۔ چنانچہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت پیسے والے تھے، امیر کبیر تھے، 9 گاؤں کے جاگیر تھے، تو بڑے بڑے لوگوں سے رابطے تھے، بڑے علماء اور بڑے نوابوں سے اور بڑے امیر و کبیر سبھی سے رابطے تھے، غربا سے بھی رابطے تھے، امیروں سے بھی رابطے تھے۔ تو ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا، امن میاں کا، یعنی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا پہلا روزہ ہے۔ گرمی کے دن تھے اور بڑی شدید گرمی، بریلی میں اور یو پی میں گرمی بہت تیز پڑتی ہے، ٹھنڈی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب دوپہر کا وقت آیا، ننھی سی عمر ہے اور عمر غالباً اس وقت 5 یا 5.5 سال کی عمر تھی، جب پہلا روزہ آپ نے رکھا، تو دھوپ اور گرمی کی وجہ سے ہونٹ پپڑی ہو گئے اور سوکھ گئے آپ کے، مگر اعلیٰ حضرت صبر کیے ہوئے ہیں اور نمازیں بھی مسلسل پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں بچے روزہ رکھتے ہیں تو ہم لوگ سلا دیتے ہیں کہ بھائی روزہ نہ توڑ دے، نماز وغیرہ بھی گل ہو جاتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ کام میں مصروف بھی ہے، مطالعہ بھی کر رہے ہیں۔ تو گھر میں کمرے میں فرنی جمائی جا رہی تھی، فرنی سمجھتے ہیں نا آپ کو، کھیر کی طرح ایک گاڑی شے ہوتی ہے، جیسے کھیر ہوتی ہے بس اسی کی گاڑی کر دی جائے، اس میں ملائی زیادہ ہوتی ہے، اس کو فرنی کہا جاتا ہے، اس کو جمایا جاتا ہے۔ تو ایک کمرے میں ٹھنڈی کی جا رہی تھی اور اس کو جمایا جا رہا تھا فرنی۔ تو جب اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ نے دیکھا کہ صاحبزادے کے ہونٹ جو ہے سوکھ گئے ہیں، پپڑی ہو گئے ہیں، حلق جو ہے خشک ہو گیا ہے، زبان سوکھ گئی ہے، تو ہاتھ پکڑا اور سب کی نظروں سے بچا کر اس کمرے میں لے جاتے جہاں فرنیاں رکھی ہوئی تھی، فرنی کا ایک کٹورا اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے حالت کو کہتے ہیں کہ میاں صاحبزادے اس کو کھا لو آپ۔ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ ابا جان میرا تو روزہ ہے۔ کہا بچوں کے روزے ایسی ہی ہوتے ہیں، بچوں کے روزے ظاہر ہے نابالغ تھے، 5 سال کی عمر تھی، بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ کھا لیجئے، میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگرچہ آپ کسی سے نہ کہیں گے لیکن ابا جان کوئی یہاں دیکھ نہیں رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ جملے کہے تو والد صاحب رونے لگے اور کہنے لگے خدا کی قسم اللہ کا میں کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تم جیسا نیک اور سیرت بیٹا مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو بچپنے میں اتنا شعور تھا، 5 سال کی عمر میں اتنا شعور بیدار تھا کہ آپ گناہ جو ہے ظاہراً بھی نہیں کرتے تھے، باطناً بھی کرتے تھے۔ ظاہراً بھی گناہوں سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا تھا اور باطناً بھی، حتیٰ کہ اگر ایسا موقع بھی آ رہا ہے کہ والد آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کھا لو اور ظاہر ہے کہ بچوں پہ کوئی روزہ توڑنے کا گناہ بھی نہیں ہوتا، تب بھی خوف الہی کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر ابا جان اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا آپ نے وہ فرنی نہیں کھائی اور روزہ مکمل کیا، اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر تا زندگی میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ بعض اوقات جب آخری وقت میں آپ بیمار ہو جاتے تو نینی تال کا ایک علاقہ ہے بھوالی، وہاں پر آپ کا ایک مکان تھا آبا اور اجداد کا، بھوالی بھی ٹھنڈی پڑتی ہے، بریلی میں جب گرمی ہوتی تو آپ اس طرف نینی تال چلے جاتے، لیکن روزے کو آپ کبھی قضا نہیں فرمایا، آپ نے کبھی روزہ چھوڑا نہیں۔ تو یہ بچپن کے آپ کے مشاغل تھے اور آپ کی یہ عادتیں تھیں، یہاں تک کہ بچپن میں ہی اصلاح کرنا آپ کی عادت ثانیہ تھی، بچپن سے ہی۔ اور ظاہر ہے اصلاح اس لیے کرتے تھے کہ مجدد کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اصلاح امت کے لیے آتا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجدد کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ امت کی اصلاح کرے. تو آپ نے صرف عوام کی اصلاح نہیں فرمائی بلکہ استادوں کی بھی اصلاح فرمائی ہے. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب 3 سال کی عمر ہے تو قرآن عظیم پڑھ رہے ہیں. استاد محترم قرآن پڑھا رہے ہیں تو ایک آیت کریمہ آتی ہے اور اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کو زبر سے پڑھا, اس آیت کے ایک لفظ کو زبر سے پڑھا. استاد نے ٹوکا اور قرآن میں وہاں زیر لکھا ہوا بھی تھا. تو انہوں نے کہا صاحبزادے ذرا دیکھ کے پڑھو, یہاں زیر لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت پھر دوبارہ پڑھتے ہیں مگر پھر زبر سے ہی پڑھتے ہیں. استاد پھر کہتے ہیں دیکھ نہیں رہے ہو یہاں زیر لکھا اور تم زبر سے پڑھتے ہو, زیر سے پڑھو. اعلیٰ حضرت پھر دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر زبان سے پھر زبر ہی نکلتا ہے. حالانکہ وہاں زیر لکھا ہوا ہے لیکن اعلیٰ حضرت جو پڑھ رہے ہیں وہ زبر سے پڑھ رہے ہیں. قریبی میں آپ کے دادا حضرت علامہ رضا علی خان علیہ رحمۃ و رضوان تشریف فرما تھے, پلنگ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو آپ جب 2 بار 3 بار استاد نے ٹوکا اور اعلیٰ حضرت زبر سے ہی پڑھ رہے ہیں اور استاد بار بار کہہ رہے ہیں زیر سے پڑھو, تو آپ کہتے ہیں کہ امن میاں استاد جیسا بتاتے ہیں ویسا ہی پڑھیے. تو حضرت کہتے ہیں کہ دادا حضور میں پڑھنا تو وہی چاہتا ہوں جو استاد بتا رہے, لیکن زبان پہ قابو نہیں, زبان سے زبر ہی نکلتا ہے. کا قرآن کا نسخہ بلایا جائے. دوسرا نسخہ لایا گیا, جب لایا گیا تو دیکھا گیا کہ اس پہ زبر تھا. تیسرا نسخہ لایا گیا, اس پہ زبر تھا. اس کے بعد جتنے نسخے لائے سب پہ زبر تھا. پتہ چلا کہ اس قرآن کے نسخے میں کاتب سے زبر کی جگہ زیر غلطی سے آ گیا تھا. تو اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت علامہ رضا علی خان اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ صاحبزادے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو, 3 سال کی عمر ہے, یہ تو قرآن کے نسخوں سے پتہ چلا کہ یہاں زبر ہی تھا مگر استاد زیر بتا رہے تھے, زیر لکھا بھی تھا, تم پھر زیر سے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دادا حضور پڑھنا تو میں زیر ہی سے چاہتا تھا مگر زبان سے زبر نکلتا تھا. تو علامہ رضا علی خان کی آنکھوں میں آنسو اگر فرمایا صاحبزادے میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ تم قوم کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آؤ گے اور اللہ نے تمہیں ایسا محفوظ فرما لیا ہے کہ تمہاری زبان و قلم کو اپنے تابع فرما لیا ہے. اب یہ خطا کرے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے. تو بچپن میں بھی اگر غلطی ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرما دیا تھا. معصوم نہیں تھے آپ, یاد رکھ کے معصوم نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ محفوظ تھے. معصوم جو ہے صرف انبیاء ہوتے ہیں اور فرشتے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ استاد پڑھا رہے ہیں, ساتھ میں آس پاس کے کچھ بچے بھی ساتھ میں پڑھتے تھے. تو بچے بھی آ جاتے تھے, وہی استاد سے قرآن کریم ناظرہ پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ایک بچہ تاخیر سے آیا اور جب وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے بچہ یعنی حالت کے ساتھیوں میں تو سلام کرتا ہے السلام علیکم. تو استاد صاحب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں جیتے رہو. تو حالت کہتے استاد محترم یہ تو سلام کا جواب نہیں ہوا. تو کہا صاحبزادے پھر جواب کیا ہے؟ کہا جیتے رہو یہ کون سا جواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ سلام کرتے تھے یا حضور کو سلام کیا جائے تو حضور وعلیکم السلام کہتے تھے. جیتے رہو یہ تو سنت کے مطابق نہ ہوا. استاد نے جب سنا تو اعلیٰ حضرت کی پیشانی کو بوسہ دیا, کہا صاحبزادے تم صحیح کہتے ہو, تم وہ ہو کہ استادوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں. تو بچپن میں استادوں کی بھی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ جب آپ مسلم الثبوت جو درسی کتاب ہے اپنے والد علامہ نقی علی خان سے پڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ والد صاحب نے سبق پڑھایا. تو جس نسخے سے سبق پڑھایا دیکھا تو وہاں والد صاحب کے صاحب مسلم الثبوت جس کے لکھنے والے علامہ محب اللہ بن عبد الشکور الہندی 1119 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. یہ بہت بڑے وقت کے عالم و فاضل اور بہت بڑے جو ہے عربی کے ماہر گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے مسلم الثبوت جو کورس میں پڑھائی جاتی ہے. تو ان کی کتاب پر علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ نے کچھ اعتراض کیا تھا. حاشیے میں وہ اعتراض لکھا تھا کس ایک عبارت پر. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جب والد صاحب کا میں نے وہ اعتراض دیکھا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ اس کا ایک ایسا جواب تلاش کیا جائے کہ والد صاحب کا اعتراض ہی ختم ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ بس اس کے بعد سے میری طبیعت بے چین ہو گئی اور میں اس عبارت کا جس پہ والد کا اعتراض تھا اس پر غور و فکر کرنے لگا. یہاں تک کہ پورا دن میں غور و فکر کرتا رہا. رات ہو گئی, رات بھر وہ کتاب سامنے رہی, بار بار عبارت پڑھتا اور میں غور کرتا کہ کوئی ایسا جواب اس کا نکل آئے کہ والد صاحب کا اعتراض ہی دفع ہو جائے. فرماتے رات کے 2-2:30 بجے کے قریب جب آدھی رات ہو گئی, گھر کے سب لوگ سوئے ہوئے تھے اور میں کمرے میں تنہا بیٹھے ہوئے اسی عبارت پہ غور و فکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آدھی رات کے قریب اس عبارت کا جو اعتراض تھا والد کا, وہ اعتراض کا جواب مجھے مل گیا. تو آپ نے خوشی میں زور سے تالی ماری اور تالی مار کے زور سے چلاتے ہیں مل گیا مل گیا. تو گھر میں جب وہ شور ہوا تو ہڑبڑا کے آپ کی والدہ آپ کے والد گھر کے دوسرے افراد بیدار ہو گئے کہ اتنی رات کو
مولانا احمد رضا چیخ کیوں رہے ہیں, امن میاں چیخ کیوں رہے ہیں؟ لوگوں نے خیال کیا گھر کے افراد نے کہ شاید نیند میں ڈر گئے ہیں, کوئی خواب دیکھا ہے. آلت کے والد بڑی تیزی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے اور کہا امن میاں کیا بات ہے, کیوں چیخ رہے ہو, کیا مل گیا؟ کہا ابا جان آپ کے اعتراض کا جواب مل گیا ہے. کہا کون سا اعتراض؟ کہا آپ نے صاحب مسلم الثبوت کے اوپر اس پر یہ حاشیے میں ایک اعتراض لکھا ہے, میں دن بھر سے اس پہ سوچ رہا تھا اور اب جا کے اس کا جواب ملا ہے. تو فرمایا صاحبزادے کیا اعتراض کا جواب ہے, ذرا ہمیں بیان کرو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب جواب دینا شروع کیا تو ایسا جواب دیا کہ والد صاحب کا اعتراض بھی ختم ہو گیا تھا. تو والد صاحب کو اعتراف کرنا پڑا کہ میرا اعتراض بیجا تھا, آپ کا جواب صحیح ہے. یہاں تک کہ جب جواب مکمل ہوا اعلیٰ حضرت کا تو علامہ نقی علی خان کی آنکھوں میں آنسو تھے, رونے لگے اور روتے ہوئے پیشانی کو بوسہ دیتے, ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور فرماتے صاحبزادے تم مجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ مجھے پڑھاتے ہو. تو بچپن میں والد کی بھی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, استادوں کی, اساتذہ کی بھی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.